سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آ جائیں تو تم ان کو جانچ لو. اللہ بہتر جانتا ہے ان کے ایمان کو. پس اگر تم جان لو کہ وہ ایمان والی ہیں تو تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ. یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں اور وہ کافر ان مومن عورتوں کے لیے حلال نہیں. اور تم دے دو ان مردوں کو جو ان کا خرچ ہوا ہے، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کا مہر دے دو. اور مت روکو تم کافر عورتوں کو، اور مانگو تم، مطالبہ کرو تم ان خرچوں کا جو تم نے کیا ہے، اور چاہیے کہ وہ کافر بھی مانگیں وہ خرچ جو انہوں نے کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے. اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی ان کافروں کی طرف چلی جائے
پھر تمہیں بدلہ لینے کا موقع ملے تو تم ان عورتوں کے شوہروں کو جو عورتیں ان کافروں کی طرف چلی گئی ہیں ان کا وہ خرچ دے دو جو انہوں نے کیا ہے، اور ڈرو تم اللہ تعالی سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئیں بیعت لینے کے لیے آپ سے اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، اور ایسا کوئی بہتان جو انہوں نے باندھا ہو اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان، ایسی حرکت نہیں کریں گی، اور بھلی باتوں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت فرما لے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، معافی کے طلبگار ہوں اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم دوستی مت کرو ایسی قوم سے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اور وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہو گئے ہیں جیسے کہ کفار قبر والوں سے مایوس ہو چکے۔ یہ سورہ ممتحنہ کے آخری رکوع کی چند آیتیں ہیں جس کی میں نے تلاوت کی اور ترجمہ کیا۔ اس سورت کا نام ممتحنہ رکھا گیا تھا، تو میں نے سورت کے آغاز کے موقع پر جب درس قرآن ہوا تھا تو یہ بات کہی تھی کہ اس سورت کے اندر مومن عورتوں کے امتحان اور آزمائش کے تعلق سے احکامات ہیں۔ فامتحنوہن، کہ مومن عورتیں ہجرت کر کے آپ کے پاس آئیں تو ان کو آپ جانچ لو، انکوائری کر لو، تحقیق کر لو، اچھی طرح ان کا امتحان اور آزمائش لینے کے بعد اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ صاحب ایمان ہیں واقعی، تو پھر انہیں کافروں کی طرف واپس نہیں کیا جائے گا۔ فامتحنوہن، اس لفظ سے اس سورت کا نام ممتحنہ رکھا گیا تھا۔ شروع میں نے یہ بات بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھاتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد مصلی پر قدرے بیٹھے رہتے تھے۔ کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ لے، اور رات کا آخر حصہ تھا اور فجر کی نماز دن کے آغاز میں ہوتی ہے، رات میں کسی نے خواب دیکھا ہو تو وہ تعبیر پوچھ لے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا تھا تو آپ اپنا خواب بھی سناتے تھے اور تعبیر بھی بتایا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھے ہوئے آپ نے اپنا ایک خواب سنایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کی تعبیر، تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ ہم لوگ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا یہ وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے آغاز میں وحی کے متعلق باب باندھا ہے، اور اس میں جو تفصیلات ذکر کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس کس طرح سے آیا کرتی تھی، اسی میں ایک حصہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں احکامات دیے جاتے تھے، اور آپ کا خواب جو ہے یہ وحی کا درجہ رکھتا ہے، یعنی جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا ہے اس میں جو تعبیر ہے اس کے وجود میں بال برابر بھی فرق نہیں آتا تھا۔ جب آپ نے خواب دیکھا اور تعبیر دے دی
تو صحابہ کرام کو 100% یقین ہو گیا، اور ہونا بھی چاہیے تھا کہ یہ ایمان کا تقاضا تھا کہ وہ اس بات پر یقین کر لے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی، اور آپ کے ترغیب کے بعد صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے، اور مکہ مکرمہ چھوٹ جانے کا جو قلق تھا اور مدینہ منورہ کے تعلق سے جو یادیں تھی وہ انہیں بے چین کیے رہتی تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم مکہ مکرمہ میں تھے تو ہم بیت اللہ کا طواف کر لیا کرتے تھے اور اس پر ہمیں اجر ملا کرتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے گھر پر روزانہ 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں، 40 رحمتیں ان لوگوں کو جو دیگر عبادتوں میں مصروف ہوں، اور 20 رحمتیں ان لوگوں کو ملتی ہے جو بیٹھ کر کے یا عقیدت اور محبت کے ساتھ بیت اللہ کو دیکھ رہے ہوں۔ ظاہر بات ہے یہ بہت بڑا اجر ہے، اور یہ بیت اللہ کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا 100واں حصہ یا اس سے بھی زیادہ چھوٹا آپ بنا لو، تمام انسانوں کی مغفرت اور نجات کے لیے کافی۔ 60 رحمتیں اللہ پاک طواف کرنے والوں کو دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کو طواف کے چھوٹنے کا، مکہ مکرمہ کے چھوٹنے کا اور اللہ کے گھر کے دیدار سے محرومی کا جو قلق تھا وہ تھا۔ مکے کی یادیں دلوں میں رچی بسی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب نے اس میں یوں کہو کہ آگ لگا دیا آپ نے۔ ایک شوق تھا جو بھڑک اٹھا، اور حضور نے ترغیب بھی دے دی۔ صحابہ کرام نے تیاری شروع کر دی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 1400 یا 1500 یا 1600 صحابہ کرام عمرے کے لیے تیار ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ پر احرام باندھا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے ہدی کے جانور منگوائے۔ ہدی کا جانور وہ جانور کہلاتا ہے جسے حدود حرم میں ذبح کرنے کا ارادہ ہو۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حج کی فرضیت نہیں آئی تھی۔ اب عمرے میں قربانی نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں تھی، جو زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا۔ حدود حرم میں اللہ کی رضا کے لیے جانوروں کا قربان کرنا زمانے جاہلیت میں لوگوں کا معمول تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 اونٹ منگوائے، اور ان کے کوہان کے داہنی سمت تو آپ نے چیرا لگایا، یعنی تیز دھار والے خنجر سے اسے کاٹا، اس طرح کے کھال کٹ جائے، اور جو خون نکلا اسے کوہان کے اوپر لگا دیا گیا۔ یہ علامت ہوتی تھی ہدی کے جانور کی کہ یہ حدود حرم میں جا کر ذبح ہوگا، اور اس علامت کی وجہ سے اس جانور کا لوگ احترام کرتے تھے، اس کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ کسی کے کھیت میں منہ ڈال دیا، کہیں سے پانی پی لیا تو لوگ اس کو روکتے نہیں تھے۔ حدود حرم میں ذبح ہونے والا جانور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، مارچ سن 628 ہجری کا واقعہ ہے غالباً، اور آپ یکم ذی القعدہ کو نکلے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ حالات کی جانکاری کے لیے آپ ایک آدمی کو آگے بھیج دیا کرتے تھے، جسے ہم جاسوس کہہ سکتے ہیں۔ مشرکین مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ملی تو انہوں نے ہنگامی طور پر قبائلیوں، جتنے قبائل تھے ان کے سرداروں کا ایک اجلاس بلایا، اور اس میں گفتگو کی، مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا
کہ ہمارا ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے گھر کی طرف، بیت اللہ کی طرف عبادت کی نیت سے آ رہا ہو، حج یا عمرے کے لیے آ رہا ہو، تو اس سے کوئی تعرض نہیں کیا جاتا تھا، تو ہمیں بھی کوئی تعرض نہیں کرنا چاہیے. یہ ہماری پرانی روایت ہے، اسے برقرار رکھنا چاہیے. لیکن ایک طبقہ وہ بھی تھا جس میں پرجوش نوجوان تھے، خالد ابن ولید جیسے. انہوں نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ ہم انہیں مکے میں نہیں داخل ہونے دیں گے. اور خالد ابن ولید 200 گھوڑ سواروں کا دستہ لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے نکل پڑے. جو جاسوس تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. مشورے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، میری رائے یہ ہے کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے، ہم عمرے کے ارادے سے نکلے ہیں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، واپس مدینہ نہیں جانا چاہیے. اگر مشرکین مکہ نے ہمیں روکا اور مقابلے کی نوبت آئی تو پھر ہم ان سے لڑیں گے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو قبول کیا، اتفاق کیا اور آگے بڑھ گئے. لیکن خالد ابن ولید کے آنے کی خبر مل گئی تھی تو وہ راستہ جو عام راستہ تھا مکے اور مدینے کے درمیان، آپ نے وہ عام راستہ چھوڑ دیا اور پہاڑوں اور گھاٹیوں کے راستے سے آپ آگے بڑھتے رہے. آگے بڑھتے بڑھتے آپ جب ایک مقام پر پہنچے جسے حدیبیہ کہا جاتا ہے، غالباً سنیت المرار کے پاس جو ہے حضور کی اونٹنی بیٹھ گئی. جب حضور کی اونٹنی بیٹھ گئی، لوگوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی حل حل کہہ کر کے، تو اونٹنی نے اٹھنے سے انکار کر دیا. تو لوگ کہنے لگے خلعت القصوہ، حضور کی اونٹنی تھی. ایک اونٹنی کا نام قصوہ تھا جو اس سفر میں حضور کے استعمال میں تھی. حضور نے فرمایا کہ قصوہ جو ہے نہ نافرمان ہوئی ہے اور نہ یہ اس کی عادت ہے، لیکن اس اونٹنی کو اس ذات نے روک لیا ہے جس ذات نے ابرہا کے ہاتھیوں کو مکہ پہنچنے سے روکا تھا. اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اللہ کے سامنے عہد کیا کہ مشرکین مکہ کی طرف سے ہر وہ بات جو حرم کے احترام میں ہوگی میں اسے قبول کروں گا. اونٹنی اٹھ گئی اور وہاں سے آگے بڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر حدیبیہ کے مقام پر رک گئے. حدیبیہ اصل میں ایک کنویں کا نام ہے جو مکے سے ایک منزل کے فاصلے پر ہے، یعنی تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. کنویں کا نام ہے اور وہاں پر اسی کنویں کے نام کی مناسبت سے جگہ کا نام بھی حدیبیہ ہے. اس زمانے میں وہاں آبادی نہیں تھی، آج تو باقاعدہ وہاں پر ایک گاؤں بسا ہوا ہے حدیبیہ کے نام سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر رک گئے. یہ وہ مقام ہے جہاں سے حرم شروع ہوتا ہے، تو حرم شروع ہونے سے پہلے آپ رک گئے اور رکنے کے بعد آپ نے خراش ابن امیہ کو سفیر بنا کر کے، قاصد بنا کر کے مکے والوں کے پاس بھیجا. یہ پہلے سفیر تھے. مکے والوں نے یہ حرکت کی کہ ان کے اونٹ کو ذبح کر دیا اور پھر جو ہے حضرت خراش کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے قبیلے کے سردار حلیس ابن علقمہ نے روک دیا اور انہیں وہاں سے بچا کر کے نکال کر کے انہیں واپس بھیج دیا.
وہ واپس آئے، آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات کی سنگینی کی اطلاع دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سفیر بھیجا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور مکہ مکرمہ میں ان کا اپنا ایک مقام تھا، اس لیے حضور نے ان کو بھیجا۔ یہ حضور کے داماد بھی تھے لیکن مکے میں محترم تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس لیے بھی بھیجا تھا کہ مکے میں ان کا اپنا قبیلہ تھا اور بہت مضبوط تھا، تو مکے والے حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے، قتل کرنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے، اس لیے حضرت عثمان غنی کو بھیجا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گئے، ادھر وہ گئے، ادھر خبر آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو سبھی برافروختہ ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی، اس بات پر کہ مرتے دم تک حضور کے ساتھ رہیں گے، اور عثمان کے خون کا بدلہ لے کر کے رہیں گے، چاہے ہمیں اپنی جان قربان کرنا پڑے، ہم مر جائیں گے، حضور کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، مر جائیں گے، عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں رہیں گے۔ حضور نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ، بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ میں دیا اور حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کی۔ شارحین لکھتے ہیں کہ یہ اشارہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر جھوٹی ہے، وہ باقاعدہ حیات ہے، اسی لیے حضور نے اپنے ایک ہاتھ کو اپنا اور دوسرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دے کر کے بیعت کی۔ ظاہر بات ہے بیعت وہ کرے گا جو زندہ ہوگا، جو اس دنیا سے چلا گیا وہ بیعت نہیں کر سکتا۔ ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی تشریف لے آئے دوران بیعت۔ مکے والوں کو جب اس بات کی خبر ملی کہ لوگوں نے موت پر بیعت کی ہے تو گھبرا گئے۔ پہلے ان کا ارادہ تھا کہ لڑیں گے، جنگ کریں گے، اور کسی بھی صورت میں ان کو مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے، بیت اللہ کے قریب آنا اور طواف کرنا تو دور کی بات ہے۔ لیکن جب یہ خبر ان کو پہنچی کہ یہ 1500 صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے موت کی، تو مکے والے بھی ڈھیلے پڑ گئے، اس لیے کہ بدر میں جھیل چکے تھے، احد میں جو ہوا تھا ان کے سامنے تھا، اور خندق کے موقع پر مکے والوں نے اپنی پوری طاقت جھونک دی تھی، اور اس زمانے کا سب سے بڑا لشکر جس کی آخری بڑی تعداد بتائی جاتی ہے 24,000، اتنا بڑا لشکر لے کر وہ مکے کی اینٹ سے اینٹ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے مکے سے نکلے تھے، لیکن ناکام و نامراد ہو کر کے واپس ہوئے تھے، اور اپنے بدر میں بڑے بڑے سرداروں کو کھو چکے تھے، تو ڈھیلے پڑ گئے اور صلح پر آمادہ ہو گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے بدیل ابن ورقہ کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ بدیل ابن ورقہ آئے، قبیلے بنو خزاعہ کے سردار تھے، بعد میں انہوں نے ایمان قبول کیا، آئے اور آ کر اللہ کے رسول سے گفتگو کی، تو حضور نے فرمایا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، ہم عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے واپس ہو جائیں گے، باقی ہمیں آپ سے کوئی تعرض، اہل مکہ سے کوئی تعرض نہیں ہے۔ وہ واپس چلے گئے، مکے والوں تک حضور کا پیغام پہنچایا، لیکن مکے والوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے قبیلے بنو کنانا کے سردار حلیس ابن علقمہ کو بھیجا، وہ آئے، انہوں نے آ کر جب دیکھا کہ ان کے ساتھ ہدی کا جانور بھی ہے جن کے کوہان خون سے لتھڑے ہوئے ہیں،
انہوں نے حضور سے گفتگو کی تو حضور نے وہی بات کہی جو بدیل ابن ورقہ سے کہی تھی کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کریں گے، واپس جائیں گے۔ انہوں نے جا کر کے مکے والوں سے کہا کہ انہیں عمرے کی اجازت دے دی جائے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ہدی کے جانور دیکھے جو حدود حرم میں ذبح کیے جانے، لیکن مکے والوں نے مانا نہیں۔ پھر انہوں نے سہیل ابن عمرو کو بھیجا، ان کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہل اللہ امری، اللہ نے میرا معاملہ آسان کر دیا۔ شارحین لکھتے ہیں حضور کے اس الفاظ کے ضمن میں کہ اسے نیک فال کہتے۔ آدمی کا نام سہیل تھا اور سہولت اسی مادے سے بنتی ہے کہ اللہ نے میرے لیے سہولت کا معاملہ کر دیا، آسان کر دیا۔ سہیل ابن عمرو آئے تو صلح کا پیغام لے کر کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لمبی گفتگو ہوئی، اور لمبی گفتگو ہونے کے بعد معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے، آئندہ سال اس عمرے کی قضا کرنے کے لیے آئیں گے، اس طرح کہ ہتھیار کسی کے پاس نہیں ہوگا سوائے ایک تلوار کے جو نیام میں ہوگی۔ مکہ آئیں گے، طواف کریں گے، 3 دن مکے میں قیام کریں گے، اور جتنے مشرکین ہیں رؤساء عمرا وہ مکہ چھوڑ کر کے پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ 3 دن قیام کے بعد حضور اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلے جائیں گے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، ہم 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ معاہدے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ہمارا اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر کے آپ کے پاس آیا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کے پاس رہنے والا کوئی شخص اسلام سے برگشتہ ہو کر کے مکہ ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اس طرح کی 10-15 شرطیں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شرطوں کو مان لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی آخری شرط جو میں نے بتائی اس کے متعلق پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا یہ مشرکین باطل پر نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یقیناً باطل پر ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول جب ہم حق پر ہیں تو اتنا دب کر کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی زمانے جاہلیت میں بھی اتنا دب کر کے کسی سے صلح نہیں کی۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور یہ ہمارے حق میں جیت ہے، یہ ہماری فتح ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول اگر یہی جیت اور فتح ہے تو آپ مجھے بتائیں ہار کس کو کہتے ہیں؟ سب بات تو ہم ان کی مان رہے ہیں، اور جو ماننے جیسی بات نہیں ہے وہ بھی مان رہے ہیں، تو یہ ہماری جیت کیسے؟ لیکن حضور نے فرمایا کہ عمر یہ ہماری فتح ہے، اور بعد کے حالات نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے جو بات نکلی تھی وہ من وعن صحیح ثابت ہوئی۔ صلح حدیبیہ فتح مکہ کا پیش خیمہ بنا، فتح مکہ کی بنیاد یہیں سے پڑی۔ معاہدے میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جتنے قبائل ہیں جو قبیلہ تمہارے ساتھ رہنا چاہے، تمہارا مددگار بننا چاہے، وہ تمہارا، اور جو قبیلہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر کے ہمارے ساتھ رہنا چاہے وہ ہمارا۔ اور 10 سال جنگ بندی ہے، ہم تم پر حملہ نہیں کریں گے، تم ہم پر حملہ نہیں کرو گے، اسی طرح ہم تمہارے اس قبیلے پر حملہ نہیں کریں گے جو تمہارے ساتھ ہے، اسی طرح تم ہمارے ساتھ رہنے والے کسی قبیلے پر حملہ نہیں کرو گے۔ اور میں نے پیچھے یہ بات بتائی تھی کہ قبیلے بنو بکر اور بنو خزاعہ، ان میں سے ایک حضور کے ساتھ تھا اور ایک جو ہے مشرکین مکہ کے ساتھ۔ بنو خزاعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا،
قبیلے بنو بکر اور بنو خزاعہ کے درمیان زمانے جاہلیت سے جنگ چلی آ رہی تھی. اس درمیان قبیلے بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا رات کی تاریکی میں، اور مکے والوں نے اپنے حلیف قبیلے بنو بکر کا ساتھ دیا اور بنو خزاعہ میں قتل عام کیا. کچھ لوگ جان بچا کر کے بھاگے اور جا کر کے مدینہ پہنچ کر حضور کو اس بات کی اطلاع دی کہ مکے والوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس طرح کی حرکت ہمارے ساتھ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی بنیاد پر مدینے میں یہ اعلان کر دیا کہ اب ہم مکہ جائیں گے، مکے پر چڑھائی ہوگی، تیاری کرو. اور یہ خبر جو ہے ابھی عام نہیں ہوئی تھی، لیکن ابو سفیان کو حالات کے سنگینی کا احساس ہو گیا جو مکے کے سردار تھے. تو وہ مدینہ آئے، آ کر اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے، ملاقات کی، اور حضرت ام حبیبہ کے حجرے میں، کمرے میں ایک ٹاٹ ڈبل کیا ہوا بچھا ہوا تھا. تو ابو سفیان نے اس پر بیٹھنے کا ارادہ کیا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ٹاٹ لپیٹ کر کے اٹھا کر کے رکھ دیا. تو ابو سفیان نے پوچھا کہ بیٹی یہ ٹاٹ میرے قابل نہیں تھا کہ میں اس پر بیٹھوں، یا میں اس قابل نہیں تھا کہ اس ٹاٹ پر بیٹھوں، یا ٹاٹ اس قابل نہیں تھا، میرے قابل نہیں تھا. تو کہنے لگی کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے، اس کے ایک ایک تار کے اوپر، ایک ایک دھاگے کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے پاکی کی مہر لگی ہوئی، طہارت کی مہر لگی. آپ مشرک ہو، ناپاک ہو، میرے آقا کے پاک بستر پر آپ نہیں بیٹھ سکتے، آپ اس بستر کے لائق نہیں ہو. ابو سفیان کہنے لگے کہ بیٹی تم مجھ سے جدا ہونے کے بعد بہت بدل گئی ہو. ام حبیبہ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ ہم سے معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، تم حضور سے سفارش کر دو، میں معاہدے کی تجدید کے لیے آیا ہوں. تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صاف صاف جواب دیا کہ یہ مردوں کے معاملات ہیں، ہم عورتیں ان میں دخل اندازی نہیں کرتی. وہاں سے مایوس ہو کر وہ حضرت فاطمہ کے پاس گئے، پھر حضرت حسن اور حسین کو استعمال کرنا چاہا، ہر طریقے سے انکار ہو گیا، اور ابو سفیان کو اندازہ ہو گیا کہ اب حالات ہمارے حق میں نہیں. ناکام و نامراد مدینے سے مکہ واپس آ گئے. مجھے جو بات اتنی تفصیلی تمہید کے بعد کہنی ہے وہ یہ کہ اس معاہدے میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شخص مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے گا، آپ کی خدمت میں آئے گا، تو اسے آپ کو واپس کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کے پاس سے کوئی آدمی مرتد ہو کر اسلام چھوڑ کر کے واپس ہمارے پاس مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. حضور نے منظور کر لیا تھا، اور حضرت عمر نے اسی بات پر اعتراض جتایا تھا. جب حضور صلح کر کے واپس ہونے لگے تو راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی. اور بعد کے حالات سے یہ بات کھل کر کے سامنے آ گئی کہ یہ معاہدہ 100% مسلمانوں کے حق میں تھا، اور یہی معاہدہ صلح حدیبیہ فتح مکہ کی بنیاد بنا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اخیر زندگی تک اس پر ندامت کا اظہار کرتے تھے کہ میری کیسے یہ جرأت ہو گئی تھی کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات کہی تھی کہ یہ کیا ہے، ہم اتنا دب کر کے ڈر کر کے کیوں صلح کر رہے. اور حضور نے فرمایا کہ عمر میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ ہمارے لیے کھلی ہوئی فتح ہے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ جیت ہے، فتح ہے، تو ہار کس کو کہتے ہیں آپ بتائیں. ساری زندگی اس پر ان کو ندامت رہی. اس معاہدے کی ایک شک جو یہ تھی، بہت تفصیل ہے لیکن میں اس میں جانا نہیں چاہتا. اب مکے سے
اسلام قبول کر کے، ایمان قبول کر کے جو لوگ مدینہ آتے تھے انہیں واپس کرنا پڑتا تھا. مرد حضرات کو واپس کیے الگ بات تھی، عورتیں آ گئیں. جب عورتیں مدینہ منورہ آ گئیں اور پھر ان کے رشتہ دار، ان کے سرپرست مدینہ آئے واپس لینے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کریں، ان عورتوں کو واپس کریں یا نہ واپس کریں. تو قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی جس کی میں نے تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، کیا ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آ جائیں تو تم ان کا امتحان لو. اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، اور اگر تم اپنے امتحان میں اس بات کو جان لو کہ یہ واقعی صاحب ایمان ہے تو انہیں کافروں کی طرف واپس مت کرو. جب عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مشرکین مکہ سے یہ بات کہی کہ تمہارا ہمارا معاہدہ مردوں کے متعلق ہے، عورتوں سے متعلق نہیں، کہ جو شخص ہجرت کر کے آئے گا، بظاہر اس میں مرد عورتیں دونوں شامل ہیں، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے یہ اشارہ مل گیا کہ یہ حکم جو ہے مردوں سے متعلق ہے، عورتوں سے متعلق نہیں ہے. عورتیں اگر آئی ہیں وہ اپنے خاوند سے ناراض ہو کر کے نہیں آئی، وہ کسی مسلمان مرد سے عشق و محبت کا تعلق ہونے کی بنا پر نہیں آئی، وہ اس لیے آئی ہے کہ اس نے ایمان قبول کر لیا ہے اور اب مکے میں اپنے ایمان پر قائم رہنا، ثابت قدم رہنا اس کے لیے مشکل ہے، تو وہ آپ کے پاس آئی ہے. ایسی عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا. فلا ترجعوہن الی الکفار، اور کیوں واپس نہیں کیا جائے گا؟ فرمایا لاہن حل لہم، یہ ایمان والی عورتیں کافر مردوں کے لیے حلال نہیں ہے، اور یہ کافر مرد ایمان والی عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے. یہ آیت کا وہ حصہ ہے جس سے اس بات کا علم ہوا کہ اب مومن اور مشرک کے درمیان نکاح کا رشتہ نہیں ہو سکتا. کوئی مسلمان مرد کافرہ عورت سے یا کوئی مشرک مرد ایمان والی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. مذہب کا یہ فرق دونوں کے درمیان نکاح کی حرمت کا سبب ہے. اس پر اور بھی بہت سارے احکامات ہیں. آپ کے لیے اتنی ہی بات کہ جب مرد نے ایمان قبول کر لیا، اب اس کی عورت مشرک ہے تو وہ اسے طلاق دے دے. اور کوئی عورت ایمان قبول کر کے اگر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ جاتی ہے اور امتحان و تحقیق کے بعد ثابت ہو گیا کہ یہ صاحب ایمان ہے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا، لیکن اب اس کے ایمان قبول کر لینے کی وجہ سے انتظار کیا جائے گا. فقہاء نے 1 مہینے کی مقدار لکھی ہے کہ 1 مہینے کے اندر اگر اس کا شوہر بھی ایمان قبول کر کے ہجرت کر کے مکہ آ جاتا ہے تو ان کے درمیان رشتہ نکاح قائم رہے گا، اور اگر شوہر نہیں آیا تو اب ان دونوں کے درمیان جدائیگی ہو جائے گی. اور جو شریعت کے احکامات ہیں کہ یہ عدت گزار کر کے جس مسلمان مرد سے چاہے نکاح کر سکتی. آگے تفصیل یہ بتائی کہ ظاہر بات ہے کہ پہلے میاں بیوی کی حیثیت سے یہ مکے میں تھے، شوہر نے مہر دیا تھا، تو اب یہ مہر واپس کرنا پڑے گا، یہ مہر واپس دینا پڑے گا. اللہ نے فرمایا وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا، مہر کے نام پر ان کے شوہروں نے جو رقم ان کو دی ہے، جو مال دیا ہے، وہ انہیں دینا پڑے گا. اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو. 1 ماہ انتظار کرنے کے بعد جب اس کا شوہر آیا نہیں تب ان کا رشتہ نکاح ختم ہو گیا. عدت گزار لینے کے بعد تم ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، اور نکاح میں تمہیں ان عورتوں کو ان کا مہر دینا پڑے گا. تم مہر دے دو، نکاح کر سکتے ہو. آگے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ،
وہ عورتیں جو مسلمانوں کے نکاح میں تھیں اور انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، کفر پر رہی، تب ان عورتوں کو اپنے نکاح میں تم مت رکھو، انہیں آزاد کر دو۔ اس حکم کے آنے کے بعد حضرت عمر نے اپنی ان 2 اور بیویوں کو طلاق دی جو کافر تھی اور مکہ مکرمہ میں تھی۔ عثمان ابن طلحہ، ان کی بیوی مکے میں تھی اور وہ کافرہ تھی، ایمان قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے اس کو طلاق دی۔ فرمایا وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، تم نے مہر کے نام پر جو ان پر خرچ کیا ہے تم ان سے مانگو، اور اسی طرح کافر بھی اپنی ان بیویوں کے متعلق جو ایمان قبول کر کے مدینہ آ گئی ہے وہ اپنا حق کے مہر واپس مانگ سکتے۔ اللہ نے فرمایا ذالک حکم اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اللہ بہتر جاننے والا ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اگر تمہاری کوئی بیوی اسلام سے برگشتہ ہو کر کے واپس کافروں کے پاس چلی جائے، فعاقبتم، اور تمہیں بدلہ لینے کا موقع مل جائے، اب تمہاری بیوی چلی گئی ہے تو تمہارا حق کے مہر تم کافروں سے مانگو، ظاہر بات ہے کہاں وہ دینے والے، وہ نہیں دیں گے۔ تو اب جو عورت مکے سے مدینہ آئی ہے اس کے شوہر کو اس کو جو مہر کی رقم واپس کرنی ہے اس میں سے تم پیسہ لے لو، اپنا حق کے مہر کے بقدر تم مطالبہ کرو اور لے لو۔ فآتوا الذین ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا، جو تمہیں لینا ہے دینے والی رقم میں سے اتنا تم لے لو۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو، جس پر تم یقین رکھتے ہو۔ تو مردوں کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر کوئی مرد مکے سے ایمان قبول کیا، ہجرت کر کے مدینہ آ گیا، واپس کرنا پڑے گا، لیکن عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کی وجہ سے یہ حکم آیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اسی واقعے سے متعلق ہے، بعد میں یہ احکامات نہیں، بعد میں اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس معاہدے کے مطابق عمل ہوگا۔ اب ایک اور حکم اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نبی، اگر آپ کے پاس ایمان والی عورتیں بیعت کے لیے آئیں تو بیعت کر لو۔ کن باتوں پر بیعت؟ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی۔ زمانے جاہلیت میں بچوں کو مرد بھی قتل کر دیا کرتے تھے، عورتیں بھی مار دیا کرتی تھی، جبھی یہ حکم آیا۔ آج بھی ہوتا ہے، حمل ٹھہرنے کے بعد عورتیں ابارشن کروا لیتی ہیں، گولی کھا لیتی ہیں، حمل ساقط کروا دیتی ہیں، یہی ہے اولاد کو قتل کرنا۔ اگر یہ عورتیں اس بات پر بیعت کرتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی اور چوری نہیں کریں گی اور زنا نہیں کریں گی اور اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی اور اپنی طرف سے گھڑا ہوا کوئی الزام اور بہتان کسی پر نہیں لگائیں گی، جھوٹا بہتان و الزام، اور بھلی باتوں میں خیر کے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان کو بیعت کر لو۔ بیعت کرنے کا حکم اللہ پاک کی طرف سے ہے، اس میں آپ کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں سنا آپ نے، اس میں شرک سے روکا گیا، چوری سے، زنا سے، قتل اولاد سے، الزام اور بہتان تراشی سے روکا گیا۔ بھلی باتوں میں فرما برداری کریں گی، اس بات کا تذکرہ۔ اس بات پر بیعت نہیں ہے کہ نماز پڑھیں گی، روزہ رکھیں گی، زکوٰۃ دیں گی، حج کریں گی، حالانکہ یہ لازمی اور ضروری ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس کا اس لیے تذکرہ نہیں ہے کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کوئی بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر حال میں ہر مسلمان کو نماز روزے کا اہتمام کرنا ہے، اور صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، صاحب استطاعت ہے تو حج کرنا ہے، کوئی گنجائش نہیں، معافی کسی کے لیے نہیں۔
اسی لیے ان باتوں کا فرائض کا تذکرہ نہیں. فرمایا فبایعہن، بیعت کر لینا ان عورتوں سے. تو بیعت کا حکم اور بیعت کا عمل حضور کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. آج بھی جو بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، پیران طریقت ہیں، لوگ ان کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں، اور بیعت کے اندر یہی ساری باتیں ہوتی ہیں کہ ہم شرک نہیں کریں گے، اور چوری ہے، زنا ہے، قتل اولاد ہے، الزام تراشی ہے، اور اسی طرح جو ہے بھلی باتوں میں ہم نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ اس کے رسول کے تمام احکامات کی تابع داری کریں گے. یہ اس پر بزرگان دین بیعت لیتے ہیں اور کرنا چاہیے. بزرگوں نے لکھا ہے، قرآن کریم کی آیات اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے یہ بات ملتی ہے کہ جس شخص کے اوپر اس بات کا اعتماد ہو کہ یہ شخص صاحب نسبت ہے، صاحب معرفت ہے، فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنتوں کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرتا ہے، اسے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جس نے کسی اللہ کے کسی ولی سے، کسی بزرگ سے بیعت کی ہو؟ ہاتھ اٹھانا. بہت تھوڑے لوگ ہیں. ہم لوگوں کو بیعت کر لینا چاہیے. کریں گے نا؟ اور بیعت کر لینے سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کا اہتمام کرنے لگتا ہے، نمازوں کا اہتمام، روزہ، زکوٰۃ، حج کے ساتھ ساتھ پھر نوافل کا، ذکر و اذکار کا، تلاوت کا اہتمام ہونے لگتا ہے. نیکی کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے کسی ایسے شخص سے جو اللہ کا ولی ہو، بزرگ ہو، اور جس کے متعلق ہمیں اطمینان ہو کہ یہ متبع سنت ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا چاہیے. اللہ نے حکم دیا فبایعہن کہ اے نبی آپ ان عورتوں سے بیعت کر لو، ان سے بیعت لے لو. واستغفر لہن، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی طلب کرو، بخشش چاہو، مغفرت کے طلبگار ہو جاؤ. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. آخری آیت میں جس کا تذکرہ بالکل شروع میں تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کیا ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، تم ان سے محبت مودت کا تعلق مت رکھو، اس لیے کہ انہوں نے حق کا انکار کیا ہے. اسی کا اعادہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو تم ایسی قوم سے دوستی مت کرو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے. مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یہود ہے، مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد نصارہ کرسچن ہے. عام مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ہر مشرک اور کافر اس سے مراد ہے. منافق ہو، مشرک ہو، کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، سب اس میں شامل ہیں. اہل ایمان جو لوگ اپنے کفر اور شرک میں بالکل کھلے ہوئے ہیں ان سے دلی تعلق، محبت مودت تعلق مت رکھو. قد یئسوا من الآخرہ، یہ لوگ آخرت سے مایوس ہو چکے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کو مانا ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر حساب و کتاب دینا ہے اور پھر جنت ٹھکانا ہوگا یا جہنم ٹھکانا ہوگا. وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہے، دوبارہ زندہ ہونے کو مانتے ہی نہیں ہے. کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے یہ کفار مرے ہوئے وہ لوگ جو قبروں میں دفن ہیں ان سے مایوس ہے. جو آدمی دنیا سے چلا گیا وہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے؟ کھلی ہوئی بات ہے، کھلی ہوئی بات ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں قد یئسوا من الآخرہ، یہ کفار آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار مایوس ہو گئے قبر والوں سے. مشرکین کو بھی اس زمانے میں یہ تھا
کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. سب کچھ وہی کرتا ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے. تو یہ لوگ آخرت سے مایوس ہو گئے جیسے کفار قبر والوں سے مایوس ہو گئے. نماز میں نیت کے متعلق کسی نے پوچھا ہے کہ فرض یا سنت یا واجب نمازیں، اسی طرح اوابین، تحیت الوضو، تحیت المسجد، اشراق، تہجد وغیرہ، ان کو الفاظ اور وقت کے ساتھ نیت میں متعین کرنا قرآن و حدیث میں ضروری ہے یا نہیں؟ نیت ضروری ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں باب و بدء الوحی میں سب سے پہلی حدیث ذکر کی، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى، اور فرمایا کہ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے. اس لیے نیت کرنا ضروری ہے. ایک ہوتی ہے بھلے کاموں کی نیت، ایک ہوتی ہے برے کاموں کی نیت، اور ایک عمل ہوتا ہے بے نیت والا. جیسے ہم لوگ آ کر کے وضو کیے، وضو میں کتنے لوگوں نے نیت کی تھی کہ میں وضو کر رہا ہوں اس لیے تاکہ مجھے پاکی حاصل ہو جائے. ابھی عشاء کے لیے ہم نے وضو کیا نا، کتنے لوگوں نے نیت کی تھی؟ ہاتھ اٹھانا. کچھ لوگوں نے نیت کی، باقی سب لوگوں نے نیت نہیں کی. یہ بے نیتی ہے. جن لوگوں نے نیت کی ہے ان کو وضو کرنے کا ثواب ملے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیت کرنے کی وجہ سے وضو میں جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ جسم کے اعضاء سے گناہ کے آخری قطرے کو لے کر کے جدا ہوتا ہے. گناہ کے آخری گناہ کو لے کر کے آخری قطرہ ٹپکتا ہے. لیکن یہ اجر ان کو ملے گا جنہوں نے نیت کی تھی. تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی نیت کرے، اور ایک یہ ہے کہ نیت نہ کرے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نیت نہ کرنے کے بعد بھی ہو جاتی ہے، جیسے وضو ہے، غسل ہے. بغیر نیت کے بھی وضو ہو جائے گا، بغیر نیت کے بھی غسل ہو جائے گا. لیکن نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے لیے نیت ضروری ہے. نیت ضروری ہے. اور نیت کریں گے تو جو اجر و ثواب اس پر متعین ہے وہ ملے گا. نیت نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا. ایک اختلافی مسئلہ ہے. تو نیت کے بغیر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے. نیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میں عشاء کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں، میں سنت پڑھ رہا ہوں، میں 3 رکعت واجب پڑھ رہا ہوں. یہ تعین ضروری ہے. زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر زبان سے کہہ لے تو اچھا ہے. کیا حافظ قرآن حافظے کے لیے ایک نشست میں پورا قرآن شریف سنانا لازمی ہے؟ لازمی نہیں ہے. ہر شخص کی یادداشت اور قوت حافظہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ وہ پورا قرآن پاک ایک نشست میں سنائے. نیچے لکھتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں تکمیل کے لیے یعنی سند حاصل کرنے کے لیے ایک نشست میں پورا قرآن پاک سنانا ضروری قرار دیا گیا ہے. یہ حافظہ مضبوط رہے، قرآن پاک یاد رہے، اس کے لیے شرن ضروری نہیں. ایک مسجد میں فجر کی نماز کے بعد امام صاحب روزانہ پابندی سے جہری دعا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ افراد جن کی نماز رہ گئی ہے ان کو نماز میں کافی خلل واقع ہوتا ہے. خود میرے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا. ہم نے سنا ہے کہ امام صاحب کو اکثر سری دعا کرنی چاہیے، جبکہ امام صاحب پابندی سے روزانہ جہرن دعا کرتے ہیں. یہ امام کی ثواب دید پر ہے. فجر کی نماز میں امام گھوم کر کے بیٹھتا ہے،
برابر. تو اگر امام نے دیکھا کہ لوگوں کی رکعتیں چھوٹ گئی اور تسبیحات مکمل کرنے تک لوگوں کی نماز مکمل نہیں ہوئی، کوئی کھڑا ہی ہے، تو پھر دعا سے، جہرن دعا سے اگر اس کی نماز میں خلل ہوتا ہو تو سری دعا کرنا چاہیے. اور اگر لوگوں کی نمازیں مکمل ہو گئی تو امام جہری دعا کر سکتا ہے. اور جہری دعا کرتے رہنا چاہیے. مصلیوں کو دعا کرنا، دعا مانگنا آ جاتا ہے، ڈھنگ آ جاتا ہے، دعائیں بھی یاد ہو جاتی ہیں. 24 نومبر بروز بدھ کو میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئے، نام تجویز کرنے کی گزارش ہے. عائشہ ہے، فاطمہ ہے، زینب ہے، مریم ہے، ماریہ ہے، حبیبہ ہے، میمونہ ہے، اسما ہے، طاہرہ ہے، حمیرہ ہے. جو نام اچھا لگے آپ رکھو. حجامہ کس کس تاریخ کو کرنا سنت ہے؟ الگ الگ بیماریوں میں الگ الگ تاریخ میں کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد رہتا تھا تو چاند کی ڈھلتی تاریخوں میں 17 اور 19 کو آپ نے حجامہ اور پشنا لگوایا تھا. کیا آپ کو حضور کی زیارت ہوئی ہے؟ ہاں الحمدللہ بارہا ہوئی ہے. زید کے ماموں نے زید کی امی یعنی ان کی بہن کو حصہ نہیں دیا تو کیا زید ان کے ماموں کے وہاں کھانا کھا سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر دعوت آئے تو کیا کریں؟ کسی شخص کے انتقال کے بعد جو ترکہ ہوتا ہے وہ ان کے تمام وارثوں کے درمیان مشترک ہوتا ہے. اس میں اگر کوئی تصرف کرنا ہو تو تصرف کرنے والا دوسرے وارثین سے اجازت لے کہ یہ جو میرے پاس ہے یہ سب کا ہے، اب اس میں جو ہے میں دعوت دے رہا ہوں تو میں سب سے پوچھ لے کہ میں دعوت دوں یا نہیں دوں. اگر اس نے پوچھ لیا، سب نے اجازت دے دی ہے تو وہ مشترکہ سرمایہ سے دعوت کی جائے تو کھانا جائز ہے. اور جن خاندانوں میں وارثین سے اجازت نہیں لی گئی اور ان کے مطالبے پر بھی ان کو جو ہے ان کا حصہ نہیں دیا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے یہاں دعوت آئے تو کھانا جائز نہیں ہے. میں نے شاید 2-3 جمعہ پہلے یہ بات کہی تھی تو گاؤں میں بڑی ہلچل تھی، لیکن یہ شریعت کی بات ہے. کسی کو ٹارگٹ کر کے اور کسی کو جو ہے یعنی نشانہ لگا کر کے یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے، یہ شریعت کا حکم ہے. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں، کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر کھانا بولو نا جائز نہیں ہے. اب جو مشترکہ سرمایہ ہے، ایک وارث اس میں سے قابض ہے، وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، دیگر بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہے اور ان سے اجازت بھی نہیں لی رہی ہے کہ میں 100 پائلی پکا رہا ہوں، سب کو دعوت دے رہا ہوں، تم لوگ اجازت دو، پوچھا بھی نہیں ہے، تو ایسی جگہ کھانا کھانا جائز نہیں. زیادہ فضیلت والا استغفار بتائیے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر کسی لڑکی کو یا اس کے گھر والوں کو داغ ہو تو وہاں نکاح کر سکتے ہیں. آج کل لوگ داغ والی لڑکی سے شادی نہیں کرتے. شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. شریعت میں ممانعت ہے جذام کے متعلق. جذام اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں انگلیاں جھڑ جاتی ہیں، اور داغ جو ہے یہ برس ہے، سفید داغ. شرن کوئی حرج نہیں ہے، نکاح کر سکتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ہم ناپاک ہیں، اس کے بعد بھی نماز پڑھ لیے تو مسجد میں تو کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے کہ جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھنا، اور غسل کی حاجت تھی بغیر غسل کیے جان بوجھ کر کے نماز پڑھنا، ایمان کے سلب ہو جانے کا خطرہ ہے. اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وتر میں کیا پڑھے؟ پہلے تو دعائے قنوت یاد کرے. ظاہر بات تو چھوٹی سی چند سطروں کی دعا ہے، کوئی پورا قرآن پاک یاد کرنے والی بات نہیں. دعائے قنوت یاد کرے، اور جب تک یاد نہ ہو جائے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العلی پڑھ لے.
اسلام میں عورت کا نوکری کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے. شریعت کی پابندی پردے کے اہتمام کے ساتھ عورت نوکری کر سکتی. نماز میں رکعت کا خیال نہیں رہتا تو نماز کیسے پوری کرے؟ اگر پہلی مرتبہ رکعتوں کی تعداد میں شک ہوا ہے تو نماز توڑ دے پھر شروع سے پڑھے. اور اگر بار بار شک ہوتا ہے، شک کی عادت ہو گئی ہے، اب نماز میں شک ہو گیا تو تحری کریں گے. تحری کا مطلب یہ کہ غور کریں گے، یاد کریں گے کہ کتنی رکعت ہوئی. پہلی رکعت میں ایک کھاتے کا حساب ہوا تھا، دوسری میں مارکیٹ کا حساب ہوا تھا، تو 2 ہی رکعت ہوئی ہے. یاد کریں، اور یاد کرنے میں جو گمان ہو جائے کہ ہاں 2 رکعت ہوئی ہے تو اس پر عمل کر لیں. کالج میں لیکچر کے دوران اگر نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کریں؟ نماز کے وقت میں کافی گنجائش ہوتی ہے، لیکچر پورا ہو جائے تو نماز پڑھ لیں. ایک شخص کی عمر 70 سال ہے، مسجد میں گرم پانی ہونے کے باوجود تیمم کرتا ہے، کیا اس کا وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا. اگر گرم پانی کا انتظام ہے یا گرم پانی کا انتظام ہو سکتا ہے تو اس کو وضو کرنا چاہیے. تیمم کرنے سے وضو نہیں ہوگا. ایک خاتون کو کئی مرتبہ خواب نظر آیا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ مرنے کا خواب دیکھنا 2 طرح کا ہے. اگر اس کے مرنے کے اوپر لوگ رو رہے ہیں تو یہ خواب اچھا نہیں، یہ بے دینی اور بددینی کی علامت ہے. اور کسی کا انتقال ہو گیا لیکن لوگ رو نہیں رہے ہیں تو یہ اچھے ہونے کی علامت ہے کہ یہ آدمی دیندار تھا جس کا انتقال ہوا. وضو میں کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے؟ کیا زیادہ پانی استعمال کرنا اس وجہ سے کہ وضو اچھی طرح ہو جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، کیسا ہے؟ اعضائے وضو میں اعضائے وضو کو 1 مرتبہ دھونا فرض، 3 مرتبہ دھونا سنت، اور پورے سر پر 1 مرتبہ مسح کرنا سنت ہے. اس میں کم سے کم پانی استعمال کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد یعنی تقریباً 1.25 لیٹر پانی میں وضو کر لیتے تھے. تو ہم کو بھی کم سے کم پانی استعمال کرنا چاہیے. بلا ضرورت زیادہ پانی استعمال کرنا مکروہ ہے. بنا ٹوپی کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مکروہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے احرام کی حالت کے کبھی ننگے سر آپ نے نماز نہیں پڑھی. 11ویں کے نیاز کی کیا حقیقت ہے؟ نیاز کا کھانا کھلانا کیسا ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے نام پر کوئی کام کیا جاوے، کوئی کھانا پکا کر کھلایا جائے، نیاز کی جائے، تو یہ غیر اللہ کے نام پر ہے، نہیں کھانا چاہیے. گھر سے وضو کر کے آنے کی کیا فضیلت ہے؟ قدم قدم پر اجر و ثواب ملے گا. قرض حسنہ کی نیت سے پیسہ خرچ کرنا ہے، کن کاموں میں خرچ کریں؟ یہ قرض حسنہ خرچ کرنے کو نہیں کہتے. قرض حسنہ کسی ضرورت مند کو قرض کے نام پر رقم دینا اور واپس نہ لینے کی نیت کرنا، یعنی تقاضا نہیں کریں گے، جب اس کو بنے گا جب دے گا، اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں. جم خانہ اگر حرام سے بنا ہوا ہے اور فی الحال اس جم خانے کے اوپری منزل پر جوئے کا کاروبار چل رہا ہو تو جم خانے میں ورزش کے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں جانا چاہیے. جب اپنے کو پتا ہے کہ اس میں ناجائز پیسہ استعمال ہوا ہے نہیں جانا چاہیے. دوسرا جم خانہ دیکھو نا، بہت شاید. حضور کے دادا کا نام عبد المطلب اور چاچا کا نام ابو طالب، والد کا نام عبداللہ تھا. یہ لوگ مسلمان نہیں تھے تو ان کے نام مسلمانوں جیسے کیوں ہیں؟ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ایسے نام رکھتے تھے. اور کیوں رکھتے تھے؟ کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے، اس لیے رکھتے تھے. ہمارے نبی نے جب سارے نبیوں کی امامت کی تھی تو کون سی سورت پڑھی تھی؟ قرآن و حدیث میں یہ تفصیل نہیں ملتی. بمبئی ڈونگری علاقے سے، گوونڈی علاقے سے جو ابو عاصم اعظمی کا
علاقہ ہے، وہاں سے ایک مسجد حدیثہ کے تعاون کے لیے سفراء آئے ہوئے ہیں، 2 علماء کرام. سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مسجد کی تعمیر میں اپنا تعاون دیں. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے شہر میں چندے کے لیے بمبئی کے لوگ آئے. سمجھ رہے ہو؟ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ہمارا شہر بڑے بڑے شہروں کی ضرورت پوری کرتا ہے. بمبئی میں کوئی کمی نہیں ہے. ہزاروں لوگ ہیں ایسا جو پوری مسجد اکیلے بنا سکتے، لیکن آج وہاں کے رہنے والوں کو ضرورت محسوس ہوئی، وہ مالیگاؤں آئے. یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ تعاون کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم